بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کا شرک، قسط نمبر 4۔ اس سے قبل پوسٹ میں ہم نے تصوف کے 3 عقائد بیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ یہ کس طرح قرآن کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہیں۔ اب ہم کچھ شخصیات کے حوالے دے رہے ہیں جو تصوف اور ان عقائد کے حامل ہیں۔ حسین بن منصور حلاج، ان کا پورا نام ابو المغیث الحسین ابن منصور الحلاج تھا۔ منصور حلاج کا واقعہ بہت مشہور ہے اور بیشتر کتب تصوف میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے انا الحق یعنی میں حق ہوں کہا تھا۔ مزید یہ کہ وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس دعوے کی باقاعدہ تبلیغ بھی کرتے رہے۔ بادشاہ کے حکم سے انہیں گرفتار کر کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا، مگر وہ اپنے دعویٰ پر قائم رہے۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں موت کی سزا دی گئی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کیا، مگر اپنے دعوے سے رجوع نہ کیا۔ اہل تصوف کے ایک طبقے کے ہاں انہیں ایک مقام دیا جاتا ہے، البتہ کچھ کے ہاں انہیں ناپسند بھی کیا جاتا ہے۔ انہی کے دعوے کی نسبت سے پنجابی کی ایک مشہور قوالی کا شعر ہے، جڑے نشہ عشق وچ راندے او انا الحق ہی کہندے۔ ان کے اس طرز عمل کی توجیہ کرتے ہوئے تذکرۃ الاولیاء کے مؤلف فرید الدین عطار کے مطابق آپ کی زبان سے انا الحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا، لیکن آپ کو کافر کہنے میں اس لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول تھا۔ بحوالہ تذکرۃ الاولیاء از فرید الدین عطار، صفحہ نمبر 278۔ شیخ ابن عربی کو وحدت الوجود کے نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، مگر شواہد سے یہ ثابت ہے کہ یہ نظریہ ہندوؤں اور بدھ مت میں بھی پایا جاتا ہے، اور حسین بن منصور حلاج ان سے 3 صدیاں پہلے ایسے نعرے لگا چکے ہیں، اور منصور بن حلاج جنید بغدادی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ لیکن اس نظریے کو پھیلانے اور تقویت پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اسی لیے اہل تصوف کی جانب سے انہیں شیخ اکبر کا لقب ملا۔ ابن عربی نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب فصوص الحکم ہے، جس میں اس نظریے کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں فَأَنْتَ عَبْدٌ وَأَنْتَ رَبٌ، ترجمہ یعنی تو بندہ ہے اور تو رب ہے۔ بحوالہ فصوص الحکم جنید بغدادی کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء از فرید الدین عطار، صفحہ نمبر 212 پر لکھا ہے، مخلوق اس بات سے بے خبر ہے کہ 20 سال سے اللہ میری زبان سے کلام کرتا ہے اور میرا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ بائی یزید بسطامی، ان کے حوالے سے یہ قول سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں، میری شان کا کیا کہنا۔ علی حجویری، میں اور منصور حلاج ایک ہی طریق پر ہیں۔ بحوالہ کشف المحجوب، بحوالہ وحدت الوجود ایک غیر اسلامی نظریہ۔ اور اسی نعرے کی تصدیق میں علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ بندہ ہی مظہر خدا ہے۔ بحوالہ کشف المحجوب۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اے ضعیف الیقین، تیرے پاس دنیا نہ آخرت، اور یہ تیری حق تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی اور اس کے ان اولیاء و ابدال پہ الزام رکھنے کی وجہ سے ہے جن کو حق تعالیٰ نے انبیاء کے قائم مقام بنایا ہے، کہ نبیوں اور صدیقوں پہ جو بوجھ رکھا تھا وہی ان پر رکھ دیا ہے۔ انبیاء کے اعمال اور ان کے علوم ان کے حوالہ کیے، ان کے نفوس و خواہشات سے ان کو فنا کر دیا اور اپنے ساتھ بقا عطا فرما کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اپنے ما سوا سے ان کے دلوں کو پاک کیا، اور دنیا اور آخرت اور ساری مخلوق ان کے ہاتھ میں دے دی۔ بحوالہ مجلس نمبر 51، فیوض یزدانی، ترجمہ الفتحہ للربانی، صفحہ نمبر 365۔ امام غزالی، لا الہ الا اللہ عوام کی توحید ہے اور لا ہو الا ہو خواص کی توحید ہے، کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے۔ بحوالہ مشکات الانوار، صفحہ نمبر 31۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، والد گرامی فرماتے تھے کہ اوقات عزیز میں ایک وقت فنائے کلی
اور غیبت تامہ میسر ہوئی تو دیکھا کہ حق سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے فلاں بندے کو ڈھونڈ لاؤ۔ زمین میں تلاش کیا، نہ پایا۔ آسمان چھان مارے، نہ ملا۔ بہشت میں تلاش کیا، نہ ملا۔ اس پر حق سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ جو مجھ میں فنا ہوا وہ نہ آسمانوں میں ملے گا، نہ زمینوں میں پایا جا سکے گا، اور نہ بہشت میں۔ بحوالہ انفاس العارفین صفحہ نمبر 96۔ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی۔ ایک توحید شہودی اور دوسری توحید وجودی۔ توحید شہودی ایک دیکھنا ہے، یعنی ایک کے سوا سالک کو کچھ مشہود نہیں ہوتا، اور توحید وجودی ایک کو موجود جاننا اور اسی کے غیر کو نابود سمجھنا، اور غیر کو معلوم جاننے کے باوجود اسے ایک مظہر اور جلوہ خیال کرنا۔ پس توحید وجودی علم الیقین کی قسم ہے اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم ہے۔ بحوالہ مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب صفحہ نمبر 43۔ اہل سنت مسلک حنفی بریلوی مکتبہ فکر۔ عقیدہ نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ کا معنی ہے اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ یہ عقیدہ نصارہ میں پایا جاتا ہے، اور ان میں بعض کے نزدیک اسی عقیدے کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بظاہر نصارہ کے عقیدے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نور میں سے نور تھے کا ہر چربہ معلوم ہوتا ہے، جسے نائسن کریڈ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جو باپ ہے اور قادر مطلق ہے، تمام دیدہ و نادیدہ چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جنا ہوا اکلوتا، یعنی باپ ہی کے جوہر سے خدا، نور سے نور، عین خدا سے عین خدا، جنا ہوا بنایا ہوا نہیں، باپ ہی کے جوہر سے، جس کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو وجود ملا، جو ہم انسانوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے بطور اوتار مجسم بشکل انسانی اترا۔ اس نے تکلیف اٹھائی اور تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پہ چڑھ گیا، مردوں اور زندوں کے فیصلے کے لیے پھر آئے گا، اور ہم روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ بالکل اسی طرح اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مخصوص مسلک کے ہاں اذان سے پہلے ادا کیے جانے والے یہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورم من نور اللہ، دراصل اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات یعنی نور میں سے جدا ایک نور ہیں۔ در حقیقت یہ عقیدہ بھی وحدت الوجود ہی کے نظریے کا ایک جزو ہے۔ جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عین نور خدا ہیں اور اسی کا وجود اور مظہر ہیں، ایسے ہی نور من نور اللہ کے عقیدے میں بھی اللہ کی ذات کو نور قرار دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوری قرار دیا اور اللہ کی ذات کا جزو قرار دے دیا گیا، اور بعد کے نزدیک جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بخشنے کا بعد بچا ہے اس سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، یعنی بالآخر یہی ثابت کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا ایک حصہ ہے یا اللہ ہی کی ذات سے بنائی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت مسلک حنفی دیوبند مکتبہ فکر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، متوفی 1317 ہجری۔ تحریر ہے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہی حق اور سچ ہے، بحوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32۔ پھر دوسری تحریر نقطہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے، بحوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32۔ پھر تیسری تحریر عابد اور معبود کے درمیان فرق کرنا ہی صریح شرک ہے، بحوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 37۔ اور چوتھی تحریر بندہ اپنے وجود سے پہلے مخفی طور پر رب تھا اور رب ہی ظاہر میں بندہ ہے، بحوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 38۔ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق میں یہ تحریر موجود ہے
ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کے گو کو کھایا اور بشکل آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا۔ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ بحوالہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 110۔ زکریہ کاندلوی فضائل صدقات میں امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ بحوالہ فضائل صدقات کتب خانہ فیضی صفحہ نمبر 558۔ محمد انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ تحریر موجود ہے۔ حدیث میں وحدت الوجود کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے مشائخ شاہ عبد العزیز کے زمانہ تک اس مسئلہ کے بڑے گرویدہ تھے، لیکن میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں ہوں۔ بحوالہ فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد 4 صفحہ نمبر 428۔ یہ کچھ شخصیات کے حوالے سے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں تاکہ عوام الناس کو معلوم ہو سکے کہ ذات کا شرک کس طرح اس معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت دے۔